رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ مجھے یاد ہے 2001 کے اندر جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی، مجھے کچھ یاروں دوستوں نے ایک کتاب دی، بڑی معروف کتاب اس وقت ذہن سے نکل گیا، نماز کی، نماز نبوی۔ کچھ دوستوں نے وہ کتاب مجھ کو دی کہ یار یہ کتاب تو آپ ذرا مطالعہ کیجئے گا۔ بہرحال نوجوانی کے دن تھے، میں نے اس کتاب کو کھول کے دیکھا۔ اس کتاب کے اندر نماز کا پورا طریقہ موجود تھا، احادیث کے حوالے موجود تھے۔ میں نے احادیث کے حوالے نوٹ، میں نے کہا پتہ نہیں یار یہ کتاب بھی انہوں نے کہیں خود نہ چھاپی ہوئی ہو، شک ہوتا ہے نا بھائی، حوالے تو ہر کوئی دے دیتا ہے، اصل کتاب کے اندر بھی تو موجود ہو تب کوئی بات ہے۔ میں نے حوالے نوٹ کرنا شروع کیے، بخاری کے حوالے تھے، مسلم کے حوالے تھے۔ میں نے کہا یار بخاری تو اوتھینٹک بک ہے، سب سے زبردست اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری ہے۔ میں نے بخاری کو کھول کے دیکھا۔ میں ایک اسکول کے اندر جاب کرتا تھا، رخشندہ پبلک اسکول اورنگی ٹاؤن میں، گھر میں تو تھی نہیں بخاری، ہمیں بخاری سے کیا مطلب بھائی، قرآن حدیث کو خود سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، گھر میں تو تھی نہیں بخاری، لائبریری کے اندر اسکول کے موجود تھی۔ میں نے کہا چلو یار کھول کے دیکھتے ہیں، ترجمہ بریلوی عالم نے کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر ان اہل حدیثوں نے جو اس میں حوالے دیے ہیں بخاری کے اندر اگر وہ مل گئے تو ٹھیک ہے۔ میں نے بخاری کھول کے دیکھا، ہاں ترجمہ بھی ان کا اپنا بریلوی مسلک کا تھا۔ نماز کا چیپٹر کھولا، کتاب الاذان کھولا، کتاب نماز کھولا، کتاب الصلاۃ کھولا، سارے چیپٹرز میں نے کھول کے دیکھنا شروع کیے۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، وہ نماز نہیں ملی جو میں پڑھتا تھا، وہ نماز جو میں پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کانوں کی لو کو ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بخاری کے اندر وہ نماز نہیں ملی۔ میں بڑا حیران، بڑا پریشان، کیونکہ وہ جو نماز مجھے بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر کتاب الاذان میں مل رہی تھی وہ تھا اللہ کے نبی نے کاندھے تک ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا، نماز میں رکوع جانے سے قبل، رکوع اٹھنے سے بعد اللہ کے نبی نے رفع دین کیا، اونچی آمین کہی، قدم سے قدم ملایا، خواتین مسجدوں میں آئی، میں حیران ہو گیا۔ مسجد پہنچا، میرے دادا کی مسجد تھی امداد العلوم نازن آباد میں ان کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے، میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، جو نماز میں پوری زندگی پڑھتا رہا نماز حنفی، وہ نماز مجھے بخاری کے اندر نہیں ملی، حالانکہ آپ سے ہی میں نے سنا ہے کہ بخاری تو بعد از قرآن کے بعد اس دھرتی کے اوپر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ حضرت وہ نماز مجھے اس کے اندر کہیں نہیں نظر آئی، مجھے وہ نماز نظر آ رہی ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ کہا بات سنو، دلائل ہمارے پاس بہت ہیں، دلائل ہمارے پاس بھی بہت ہیں۔ یہ دیکھو تم دارالفتاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں، لیکن ایک بات سنو۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا کوئی عمدہ دلیل دینے والے ہوں گے؟ کہنے لگے ایک بات سنو، بات یہ ہے کہ ایک رات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا، شیطان نے آ کے امام غزالی کو کہا ہے غزالی آج رات تو میرے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے اوپر مناظرہ کر۔ اللہ کی قسم دارالفتاء میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کے دلیل کا طالب ہوں، بخاری کی حدیث دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا بخاری میں ہو سکتا ہے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، دنیا دار، چلو یہ کوئی دکھا دیں گے، کوئی دلیل نہیں، ایک قصہ سنا دیا۔ کہنے لگے ایک دن شیطان امام غزالی کے پاس آیا اور کہنے لگا غزالی آج کی رات اللہ کی وحدانیت پر مناظرہ کر۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر 99 دلائل دیے، شیطان نے 99 کے 99 دلائل کو رد کر دیا۔ بالآخر غیب سے یہ آواز آئی، کس کے لیے؟ میرے نبی کے لیے نہیں، نبی پہ تو وہی اترا کرتی تھی، غیب سے آواز آئی۔ بھائی غیب سے کون سی آواز آئی، کس کی آئی؟ یعنی اللہ نے کہا
بالآخر غیب سے یہ آواز آئی ہے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. کہتے امام غزالی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. شیطان وہیں سے رفو چکر بھاگ گیا. میں نے کہا اچھا پھر؟ وہ بیچارہ اپنی دانش میں سمجھا چکا تھا لیکن میری سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا آپ جا کر وہابیوں کو اہل حدیثوں کو جا کر یہ کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے حنفیوں کو حق اور سچ مانتا ہوں, وہ بھی شیطان کی طرح رفو چکر ہو جائیں گے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. ایک طرف سے دلیل مل رہی ہے بخاری حدیث قرآن آیت, اور ایک طرف سے یہ بونگیاں مار رہا ہے. میں نے حدیث کھولنا خود شروع کی, بخاری پڑھنا شروع کی. اللہ کی توفیق سے میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرتا تھا. اللہ نماز کے اندر پانچوں نماز میں تجھ سے کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما. اللہ مجھے بتا کہ کون درست ہے کون حق ہے. اللہ جانتے ہیں مجھے حق کے دروازے کھلتے چلے گئے. پوری بخاری کھنگال کے دیکھ لی, ایک حدیث مجھے وہ نہیں ملی جس طرح میں آباء و اجداد کو دیکھ کے پڑھا کرتا تھا. دین آباء و اجداد کا نام نہیں ہے میرے محترم بھائیو, دین دلیل کا نام ہے, دلیل کا. وہ دلیل جہاں سے مل جائے, وہ دلیل ہمارے پاس سے ملے تب بھی صحیح ہے, دلیل ان کے پاس سے ملے تب بھی صحیح ہے. ہم کوئی مقلد نہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ میری بات غلط ہے وہ مان لو, ان کی بات صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے ان کی مت ماننا. رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بات جس کی بھی ہو دلیل کے مطابق ہونی چاہیے. میری بات بغیر دلیل رد کر دیا جائے, اس کی بات دلیل کے ساتھ قبول کر لی جائے.